السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ FE آئی نوگام سری نگر کی طرف سے میں آپ کا عربک ٹیچر مولوی عبدالعزیز سر آپ 7th کے طلباء و طالبات کے لیے حاضر۔ اللہ تمہیں صحیح سلامت رکھے۔ آج جو کتاب میرے سامنے آپ کی ہے اسلامیات، اور آج جو ٹاپک ہے وہ ہے اخلاص۔ دیکھا آپ نے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج جو ٹاپک ہے آپ نے موبائل کے اسکرین پر دیکھا ہوگا وہ اخلاص ہے۔ اخلاص ایک بہت بڑی چیز ہے۔ ہمارے تمام اعمال کی بنیاد اسی بات پر ہے۔ اگر اخلاص ہے، جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے تو ہم بڑی سے بڑی عمل کریں، وہ عمل قبول ہونے والی نہیں ہے۔ بنیادی طور اگر اخلاص ہو تو انسان دین اور دنیا میں کامیابی کے راستے دیکھتا ہے۔ انسان ایک دوسرے کی مدد کرتا ہے، اس میں اس کو کسی قسم کا غرض نہیں ہوتا۔ اب اخلاص کیا ہو گیا؟ اخلاص کے معنی ہیں خالص کرنا، بالکل صاف و شفاف اس ونان پیورٹی یا پیور ونو دود ان گورس ونان پیور دود، یا کوشش کران یل کن جائے کھانا چیز انو سہ گژھِ صاف و شفاف آسن، پیور گژھِ آسن۔ پیور آسنُک مطلب کیا گو کہ اتھ گژھِ نہٕ کُنہِ قٕسمٕچ ملاوٹ آسٕنۍ۔ دۄد انو یہ گژھِ پوٗزِ پٲٹھۍ دۄدٕے آسُن، اتھ گژھِ نہٕ آبٕچ ملاوٹ آسٕنۍ کینٛہہ۔ یہ گو خالص ہونا، خالص دودھ ہونا، پیور دودھ ہونا۔ اسی طرح ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا تو ہماری جان اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری سوچ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہمارے اعمال اللہ کے ہونی چاہیے۔ یس تہِ أسۍ کٲم کرو تتھ منٛز گژھِ آسُن غرض رضائے حضرت اللہ جل شانہ۔ یہ ہو گیا اخلاص۔ اس میں کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، دنیا میں ہمیں بدلہ دے یا نہ دے، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم یہ جو کام کرتے ہیں یہ اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں، اس میں کوئی دکھاوے کی چیز نہیں ہوتی، میں لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھوں، قرآن مجید پڑھوں یا نیک عمل کروں، کوئی بھی عمل بڑے سے بڑی عمل کروں، اللہ کے راہ میں خرچ کروں، اس لیے نہیں کہ میں لوگ دیکھیں گے، نہیں، یہ اللہ کی خوشی حاصل کرنے کی، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی۔ اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تمام اعمال کی بنیاد جو ہے نا وہ نیت ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دارمدار نیت پر۔ اگر تمہاری نیت صحیح ہے تو تمہاری اعمال اللہ کے ہاں قبول ہیں، اگر نیت صحیح نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال کی بنیاد تمام اعمال کا دارمدار جو ہے نا وہ نیت پر۔ ایک شخص تھا جو مکہ سے ہجرت کرنے والا تھا مدینہ سے، تو ہجرت ایک بڑی چیز ہے، اپنے اہلیال کو چھوڑنا، اپنی پوری پراپرٹی کو اللہ کے لیے چھوڑنا اور دوسرے ملک میں جانا، اور مکہ شریف سے بہت سے مسلمان مدینہ شریف گئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے ہجرت کی مکہ سے مدینہ، تو صحیح معنوں میں وہی ہجرت اللہ کے ہاں قبول ہے۔ اب ایک شخص تھا، اس کو شادی کا چکر تھا مدینہ شریف میں، تو اس نے اسی لیے مدینہ شریف جانے کا ارادہ کیا، ہجرت کی، لیکن اندر سے کیا تھا کہ وہی
وہاں شادی ہونے والی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو ہجرت ہے وہ اسی عورت کی طرف ہے، اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم۔ یہ حدیث شریف ہے، قرآن شریف کی آیت اس طرح سے نہیں ہے، اگرچہ قرآن شریف میں اس مفہوم میں ہے، لیکن بہرحال یہ الفاظ جو میں نے پڑھی ہے حدیث شریف کے، مسلم شریف میں حدیث مبارک ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کو، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، آپ نے کیسا جسم سجایا، آپ کیسے، آپ کو کھٹے پٹے کپڑے آپ نے لگائے یا بہت بڑے سوٹ لگایا، بہت علامہ ہے، مولوی صاحب ہے، وہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھتا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں کیسی نیت ہے۔ ہمارے تمام جو اعمال ہونے چاہیے وہ اللہ کے لیے ہونے چاہیے۔ اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اول و آخر کے تمام لوگوں کو جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا، جس نے اپنے عمل میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا ہو تو وہ اپنا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ تمام شرکاء سے زیادہ شرک سے بے نیاز ہے۔ یعنی یہ اگر اللہ تعالیٰ سے خاطر عمل آس کر بس تو اللہ تعالیٰ قبول کرے گا، تو وہاں اگر دکھاوٹ کے لیے کیا ہوگا یا کسی کو دکھانے کے لیے کیا ہوگا یا کسی اور غرض کے لیے کیا ہوگا تو اللہ فرمائے گا وہیں سے اس سے جزا لے لے آپ، تو سیدھی سی بات ہے وہاں کوئی جزا دینے والا نہیں ہے، اور اس کی وہ عمل بالکل ختم ہوگی اور اس کا کوئی اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہ ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جو شخص جہنم میں جانے والا ہوگا قیامت کے دن 3 لوگ ہوں گے۔ شہید ہوگا، شہید کیا گو اللہ تعالیٰ سے وجہ مجلس گزرے متعاشی یم پن پان آس قربان کرنے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا اس شخص سے ایسے کیا کرو دنیا سے معنی خطر سبحانہ یا خدا، اتنے بڑے بڑے کارنامے کیے، اتنے کافروں کو مارا، دین کے لیے اتنے میں نے معرکے کیے، بڑی بڑی جنگ کیے، بہت کام، اور اس نے کیا ہوگا، صحیح معنی میں کیا ہوگا، جنگ لڑی ہوگی، بڑا بہادر ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس کی بے شک سے کرت مگر سے کرت یمکن یقال اللہ انکا جری، ان کی لکھ ہونا چاہیے بڑا بہادر آدمی ہے، فقط قیل اللہ تجھے کہا گیا، وہ اس کا مطلب کہ اس نے مین رضا حاصل کر لو غرض کسی لوکن ہاں ان کے بہادر بڑا لیڈر بڑا کمال رہے، تو آپ کو جزا ملا دنیا میں ہی، تو اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص ہوگا بہت بڑا عالم ہوگا، انٹرنیشنل لیول اس کی ہوگی، بہت بڑا عالم، بہت بڑی کتابیں لکھی ہوں گی، قرآن مجید کے تفاسیر لکھے ہوں گے، احادیث کے ترجمے لکھے ہوں گے، بہت سے لوگوں کو مسلمان کیا ہوگا، یعنی بڑا کارنامہ اس نے کیا ہوگا۔ خدائی فرمائے اس سے کیا قربانی سے یعنی خدایا ایت بنائے مسلمان، اتنی کتابیں لکھی، اتنے بہت کام کیے ہوں گے، اور صحیح معنی اس نے بہت بڑا کام کیا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے اس سے غلط سوری اس لیے کہ یقالو انکا عالم، عالم فقط قیل لک، تمہیں کہا گیا، جب اس نے اخلاص کیے، صحیح نیت کی، مین رضا حاصل کرنا غرض اسے نہیں، تو یہ آپ کو جزا دنیا ہی میں ملنا، لہٰذا اس کو بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اور تیسرا شخص وہ ہوگا جو بہت بڑا امیر ہوگا، اس نے کروڑوں بے شمار روپے خرچ اللہ کی راہ میں کیے ہوں گے، مساجد وغیرہ بنائے ہوں گے، تمہیں خدائے سے کیا کرو تمہیں یہ نعم سے جس میں سی ون دی پت گرند کہ میں یوت کور میں اس مسجد بنائے، اتنے غریبوں کو پالا، اتنی لڑکیوں کو ان کے نکاح کیے، اتنے لاکھوں کروڑوں روپیہ خرچ کیا ہوگا، اور اس نے کیا ہوگا بہت زیادہ۔ خدائی فرمائے اس کی چکورت امکن یقالو انکا سخی، لکھون ہے بڑا حاتم تائی ہے، بڑا سخی ہے، فقط قیل لک، تمہیں کہا گیا، اس کی وہ عملی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ بھی جہنم میں بھیجا جائے گا۔ لہٰذا پیارے بچوں، ہم جو بھی عمل کریں اس میں صرف رضائی الہی، اللہ کی رضا غرض ہو، اللہ کی خوشنودی غرض ہو، تو چھپا رہا، تو اے خدایا مجھے بڑا انجینئر بنا دے، مجھے بڑا ڈاکٹر بنا دے، بڑا فلاسفر بنا دے، یہ کوئی غرض نہیں ہے، لیکن نیت یہ رکھو خدایا
بہٕ بنہٕ بوٚڑ انجیٖنیر، بہٕ بنہٕ بوٚڑ ڈاکٹر، بہٕ بنہٕ بوٚڑ لیٖڈر، بوٚڑ فلاسفر، تاکہ لُکن ہٕنٛز کرٕ خدمت. اے خدایا چانہِ رضا خاطر، اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے ثواب بنے گا. اور یہ علم جو ہوگا نا، یہ علم تمہارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا پھر، اگر آپ کی یہ نیت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، جس نے کوئی ایسا علم حاصل کیا جس سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی تھی، لیکن اس کے پیش نظر دنیا کمانا، تو قیامت کے دن اس کے پیش نظر دنیا کمانا، تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو نہ پا سکے گا. یعنی مثلاً تُہۍ چھو علم پران، آپ پڑھتے ہیں، اس میں اگر آپ نیت صحیح رکھیں گے تو آپ کو اس کا اچھا جزا ملے گا. تو ہر کامہِ منٛز ہیٚکہِ اگر نیتِ خلوص آسہِ، اس میں اللہ جزا دینے والا ہے. تو علم بھی ایسا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اگر اس کو خالی دنیا کمانے کا غرض ہو تو قیامت کے دن وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا. امس کانٛہہ جزا ییٚلہِ اگر تُہۍ اللہ تعالیٰ ہن واریاہ بٔڑ بنٲیِو، تُہۍ بٔڑ لیٖڈر بٔنِو، بٔڑ ڈاکٹر بٔنِو، بٔڑ انجینئر بٔنِو، روپیے پانے دنیا خود ہی آپ کو ملے گی. لیکن پہلی بات جو ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے. لہٰذا آج کا ٹاپک اسی بات پر میں ختم کرتا ہوں کہ اخلاص جو ہے نا، محض رضا حضرت اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کریں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہم پڑھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کے لیے ہم نماز پڑھیں، اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی خوشنودی کے لیے ہم دنیا حاصل کریں. جب ہمیں نیت صحیح ہوگی نا، تو ہمارے اعمال اللہ کے ہاں قبول، وہ دنیا کے اعمال ہوں یا دین کے اعمال ہوں، اللہ کے ہاں قابل قبول ہوں گے. اگر ہماری نیت صحیح نہیں تھی تو ہمارے اعمال کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے. تو یاد رکھنا، ہمارے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا درومدار نیت پر ہے. اللہ تعالیٰ تم سب کو ہدایت کری، صحیح سلامت رکھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.